تو بھائیو، جہاں تک 10 محرم الحرام کے موقع پر عاشورہ کے دن یا محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے، اب یہ میری گفتگو بہت کریٹیکل ہے، یہ پوری کنکلوڈنگ گفتگو ہے. شاید اب اگلے سالوں میں اس طرح کے ایشوز کو ریزالو نہ کروں کیونکہ اب ریکارڈنگ میں آ چکے ہوئے. تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ. سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور زاروں قطار رو رہے. تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے. اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے، اس واقعے کے بعد بھی. آپ حیران ہوں گے کہ واقعے کے بعد کیسے، وہ بھی حدیث مسند امام احمد میں. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 2165 نمبر حدیث جلد 1 صفحہ 242. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اس حدیث نے میرا یہ سارے کا سارا معاملہ سیدھا کر دیا تھا، اور میں نے یہ اپنی نیت کر لی کہ میں نے فکر حسین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس حدیث کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے، بال بکھرے ہوئے، جسم پہ گرد لگی ہوئی، پراندہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان، اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی. ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اب یہ صحابی کا خواب ہے، وہابی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا نہیں ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو صحابہ کرام تو کنفرم حضور کی شکل کو پہچانتے تھے. یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد یہ خواب دیکھ رہے ہیں ابن عباس. صحابی کا خواب ہے، وہابی کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میرے بچے حسین کو ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں، اور میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس وقت نہ تو جیو تھا، نہ دنیا ٹی وی تھا، نہ انٹرنیٹ موبائل تھا. بہت عرصے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن اسی وقت سیدنا حسین کو شہید کیا گیا تھا. کہتے ہیں میں نے یاد رکھا وہ دن، اور وہی دن تھا. اس میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہ کوئی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا میں آئے ہوئے تھے، یہ تمثیل ہے. جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے اس جنگ میں. پہلے ہی پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اب گائے اور صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو کہ جی گائے تو وہ ہندوؤں کے نزدیک معتبر ہوتی ہے. تو یہ خواب کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یہ ایک تمثیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے عالم ارواح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چاہے منکشف کر دے. جیسے کتنے ہمارے بریلوی دیوبندی اور خصوصاً اہل حدیث بھائی تو یہ روایت بہت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی محدثین کو خواب میں آئے ہیں اور فرمایا کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے صحیح بخاری. تو صحیح بخاری کیا حضور کے زمانے میں لکھی گئی تھی؟ آپ کی وفات کے 210 سال بعد لکھی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے
کہ آپ کے ایک جانثار امتی نے اتنی بڑی خدمت کی ہے حدیث کی، اللہ چاہے تو مطلع کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں یا عالم ارواح میں ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ ایگزیجریشن ہے دین میں. جو چاہے اللہ دکھا سکتا ہے، یہ ہمیں رپورٹ ہو گیا تو یہ دکھایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان. تو میں بتا رہا ہوں واقعہ کربلا سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، واقعہ کربلا کے بعد بھی. لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی مجلس کر لیتا ہے تو ہم اس کو کوئی بدعت نہیں کہتے، کوئی گناہ نہیں کہتے، انتظامی معاملہ ہے. اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین سے سوائے اس طرح کی مجلس کرنے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے. محرم میں وہ پروگرام اس طرح کے کرتے تھے، کوئی ماتم نہیں ہوتا تھا، کوئی زنجیر زنی نہیں ہوتی تھی، کوئی کوئلوں پر ماتم نہیں ہوتا تھا، کوئی سینہ کو بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی چہرے کو نہیں پیٹا جاتا تھا. یہ مجلس ہے. اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مجھے ایک اپنے اصول محدثین پر صحیح سند ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے دکھا دیں کہ انہوں نے کبھی یہ والے کام کیے ہوں جو خرافات آج عام ہو چکی. یہ علیہ السلام سے پریشان نہیں ہو جانا، علیہ السلام کہنا جائز ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ سیدنا حسین کا سر اقدس عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر کٹا ہوا سر رکھا گیا، اس میں امام بخاری نے حضرت حسین کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام، حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام. یہ جائز. ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، سارے نیک بندوں پر سلام ہو، ایک دوسرے کو بھی السلام علیکم. اور یار مردوں کو کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور علیہ السلام. یہ تو فرقہ واریت کی لعنت ہے کہ یہ ناجائز ہے. اور یہ اس طرح نہیں ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو، لیکن اللہ اس سے راضی ہوا صرف صحابہ ہو، کسی کو بھی دعا کر سکتے. امام مسلم کے شاگرد نے جب مسلم شریف شروع کی ہے تو انہوں نے کہا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں کلیئر پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں، لیکن بعض کا کوئی ایک ٹکڑا پکڑ کے نا تو چڑھا دیتے نیٹ پہ، دیکھو علی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں یہ باتیں. تو اب رہا معاملہ کہ غم کی وجہ سے اس مہینے میں شادی کو یا کسی خوشی کو حرام سمجھنا. تو بھائیو یہ میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کو کہ کوئی ایک اپنے اصول محدثین پر روایت بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خوشی کرنے کو حرام کہا ہو، شادی کرنے کو حرام کہا ہو. لیکن 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 تیار ہو جو 3 لیکن کے بعد کیا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص محرم میں خوشی کرنے کو حرام نہ سمجھے لیکن اپنے دل میں غم کی وجہ سے کوئی خوشی کا ایونٹ نہ کرنا چاہے تو بالکل جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے. کوئی کہتا نہیں میرا دل نہیں مانتا، میرے نبی کی اولاد قتل ہوئی ہے، 18 بندے سمیت حضرت حسین کے اور 54 اور مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ میں محرم کے اندر اپنی شادی کروں یا کوئی اور ایکٹیویٹی کروں. لیکن میں اس کو حرام نہیں کہتا. حرام کہے گا تو پکڑا جائے گا، بدعتی ہو جائے گا، کیونکہ شریعت میں حلال اور حرام کے لیے واضح دلیل چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کیا تھا سورہ تحریم میں، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ حرام کیوں کرتے ہیں. اگر حضور ویسے کہتے ہیں نا میں نے نہیں شہد استعمال کرنا، ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کا گوشت لا کر رکھا گیا. صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ یہ میرے علاقے کی غذا نہیں، میں نہیں کھاتا لیکن تمہیں منع نہیں کرتا. تو آپ نے نہیں کھائی، صحابہ نے سامنے کھائی، آپ نے پسند نہیں فرمایا اس کو. تو یہ پسند ناپسند ذاتی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے پر حرام کرتا ہوں. یہ فرق ذرا سمجھیے گا. یہ میں مولویوں والے جو بریک مسئلے وہ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی بیچ میں سے یہ نا چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کے تو فتویٰ بازی نہ کرے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسی ایسی پھکیاں ہیں اور ایسے لاجیکل جواب ہیں کہ انشاءاللہ یہ تمام وسوسے سیٹل ہوتے چلے جائیں گے. تو میں نے یہ 3 لیکن کے بعد بولا کہ اگر کوئی اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میں یہ نہیں کرتا، حرام نہ سمجھے، صرف کہ میرا دل نہیں مانتا. کئی لوگ ہیں جن کا جوان بچہ اگر عید والے دن فوت ہوا ہے 3-4 عیدیں تو ان کو ہوش ہی نہیں آتی اور وہ نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے، تو آپ ان کو آپ حرام کا فتویٰ لگائیں گے. ان کا ذاتی غم ہے. ہاں اگر وہ اس کی دعوت دے کہ تم بھی کرو، تم شادی نہ کرو محرم میں، یہ حرام ہے، یہ بات غلط ہے. اپنے اوپر اپلائی کریں. ثبوت صحیح بخاری سے دیکھ لیں. میں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیسے لینا. علی لوگوں نو دیساں دسدا ہے، کہنا نا علی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تے دیسا اس طرح دی لے کے آندا ہے. تے بخاری میں لکھی ہے، میں نے لکھی ہے بخاری.
میں ڈھونڈ کے لایا ہوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4072 نمبر حدیث ہے. غزوہ احد کے کتاب المغازی چیپٹر میں باب ہے حضرت حمزہ کے قتل کا بیان. حضرت حمزہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور حضور کے اتنے لاڈلے صحابی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے بھی 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی آپ نے. اپنے ان جانثاروں کو حضور نہیں بھولے. 8 سال کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا, 11 ہجری میں حضور اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے دوبارہ غزوہ احد کے وہاں پر آئے قبرستان میں, اور احد کے شہداء پر حضرت امیر حمزہ پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی, اور پھر آپ نے وہاں خطبہ بھی دیا جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مختلف لیکچرز میں بیان بھی کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ. تو اس میں حضرت حمزہ کا جو قاتل ہے وحشی, اس کا بڑا ڈیٹیل ذکر آتا ہے اس حدیث میں 4072 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں قتل حمزہ والے چیپٹر میں. وحشی جو ہے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. اس وقت تو وہ بھی کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے. دا میسج فلم میں بھی یہ سین فلمایا گیا ہے, اور حضرت عمر والی فلم میں بھی انہوں نے فلما دیا ہے, قطر والوں نے بھی, کہ وحشی کو لالچ دی گئی, نیزے کا اس کا شکار بڑا اچھا تھا, اس نے حضرت امیر حمزہ کو غزوہ احد میں نیزہ مارا. اس وقت وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اس فوج کے. حضرت عمر حضرت علی تو بعد میں منظر عام میں آئے ہیں. پہلا جو اللہ کا شعر ہے وہ تو حضرت امیر حمزہ شہید سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ. الحمدللہ ان کی قبر مبارک پہ میری حاضری بھی ہوئی ہے احد کے میدان میں. تو وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. تو جب اسلام مکہ فتح ہو گیا تو وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا. طائف میں بنو ثقیف رہتے تھے, اور حضور نے دعا فرمائی تھی صحیح مسلم میں کہ مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اور دیکھ لیں بنو ثقیف سے ہی عبید اللہ جو مختار ثقفی بھی بنو ثقیف سے ہے, اور محمد بن قاسم بھی بنو ثقیف سے ہے. اسلام پہنچ گیا وہاں تک. اور حجاج ابن یوسف بھی ہے, وہ حضور نے کہا تھا ظالم شخص بھی پیدا ہوگا. تو جب وہاں پہ اسلام پہنچا تو وحشی پھر اب سوچنے لگا میں کہاں بھاگ کر جاؤں. تو اس نے لوگوں سے بات کی کہ حضور سے میری سفارش کریں, میں اسلام قبول کرنے کے, ڈر کے اسلام قبول کیا, ڈر کے. لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم رافضی نہیں ہیں, ہم ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں. حضرت وحشی کے حبشی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے سفارش کر کے پیش کیا گیا. یہ پوری میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا, یہ بخاری کی حدیث ہے, پوری چل رہی ہے 4072. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحشی تیرا اسلام قبول, لیکن ایک کام کر, تو مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر, مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. یار صحابی, اور حضور کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں اپنی دکھانی. وہ نبی جو اپنے امتیوں سے اتنی محبت کرتا ہے, لیکن چچا کا غم اتنا تازہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے آنا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. ٹھیک ہے تیرا اسلام قبول, لیکن میرے سامنے نہ آیا کر. اب مجھے بتائیں حضرت حمزہ سے تو زیادہ ہی محبت تھی حضور کو حضرت حسین سے. حضرت حسین کے قاتلین اور یزید کی شان میں 10 محرم کو جمعے پڑھانے والے ناسبی غدیر خم کو بلا چکے ہیں. بس ان کو غدیر خم سنایا کریں صحیح مسلم کی کہ تم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے, اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا, ایسے بدبخت ہو تم. غدیر خم کو بلا چکے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. غدیر خم کے پہلا حصہ لے لیا جی, قرآن کے مطابق چلتے ہیں, اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. یہودیوں والا عمل یہ, کتاب کے کچھ حصے کو ماننا کچھ کو نہ ماننا. پھر کہتے ہیں یہ کون سی اتنی اہم چیزیں, اہم چیزیں نہیں تو حضور نے کیوں کتاب اللہ کے ساتھ غدیر خم پہ ذکر کیا اہل بیت کا؟ یہ میرا نبی اس کو اہم کر کے گیا. تمہارے کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی اور سعودی عرب کے کسی ملوکیت کہ کسی مولوی اس تنخواہوں پہ پلنے والے مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ. تو لیکن یہ ساری چیزیں اگر کسی کو دکھ ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن افسوس تابوت نکالے جاتے ہیں, تعزیے نکالے جاتے ہیں, گھوڑے, اور یہ حضرت حسین کا ذوالجناح بھی نہیں ہے, گھوڑوں کے نیچے سے گزرا جاتا ہے. معاذ اللہ. زنجیر زنی ہوتی ہے. محرم کے مہینے میں تو ہتھیار ویسے ہی چلانا کافروں کے خلاف بھی حرام ہے, کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے.
اور حضرت حسین کے خلاف ان کی سنت پہ پھر عمل ہو رہا ہے. اور کسی یزید کو پکڑ کے ذبح کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مارا جا رہا ہوتا ہے, اپنے جسم کو زخمی کیا جا رہا ہوتا ہے. ہونا تو چاہیے اس دن 8-10 ہزار یزید بھی قتل ہوں تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ یہ جو ملوکیت کے جو پنجے ہم پر گڑے ہوئے ہیں, یہ بدماش سیاستدانوں کے, یہ بھی ذرا جان چھوٹے. یہ میں صرف طنز کے طور پر کہہ رہا ہوں, ورنہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا, دین بدنام ہو رہا ہے. اور نیشنل جغرافک والوں نے پکڑ کے وہ فلم بھی بنا دی ہوئی ہے ٹیبو. وہ پوری دنیا کے جو مذاہب میں جو لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں نا, وہ سارا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی والے واقعے کو یاد کرنے کے لیے کوئی سلیپ پہ چڑھ رہا ہے تو وہ کیل ٹھوک کے, تو ہر سال وہ چڑھتے ہیں, وہ دکھاتے ہیں جناب اپنے جسم پہ نشان باندھے, زنجیر زنی, بالکل سیم یہی چیزیں جو اہل تشیع تو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی, رافضیوں کے ہاں آ چکی ہیں. شرم کا مقام ہے, اسلام کی بدنامی ہو رہی پوری دنیا میں. اور میں نے گستاخانہ فلم والے لیکچر میں بھی کہا تھا, مسئلہ نمبر 49 والا, کہ ایک شیعہ عالم نے ٹی وی پہ آ کے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو مسلمان توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور اپنی جائیداد کو نقصان پہنچا رہے ہیں, غیر مسلمانوں کو کیا امیج جاتا ہے کہ مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں. تو میں نے اس میں جملہ ایڈ کیا تھا, بالکل آپ نے صحیح کہا, جب آپ اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے. اور کوئلوں پر ماتم, کوئلے تو کربلا میں ہے ہی کوئی نہیں تھے, کوئلوں پر ماتم کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے. کتنا غلط امیج جاتا ہے. اور واقعہ کربلا کی وہ جو میں نے شروع سے ایک جملہ بولتا آ رہا ہوں کہ سنیوں اور شیعوں دونوں نے بیڑا غرق کیا ہے واقعہ کربلا کی حرمت کا. اس سے جو سبق سیکھنا چاہیے تھا دونوں نے نہیں سیکھا. اس کا رخ ہی بالکل جو ہے وہ بدل کے, اور یہ سارا کا سارا وہ روٹی کا چکر ہے. مسئلہ نمبر 51, رزق حرام. یہاں میں یہ 3 حدیثیں آپ کو بیان کر دوں, بہت کریٹیکل ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, دونوں کتابوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے رخساروں کو پیٹا, گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کی سی پکار پکاری, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. ولیعوذ باللہ. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت چلانے والی عورتوں اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اعلان برات کر چکے ہوئے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ایسوں کے ساتھ. تیسری حدیث صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی فرما دی کہ میری امت مسلمان ہو کر بھی 4 ایسے کام ہیں جاہلیت کے زمانے کے, یہ نہیں چھوڑے گی. نمبر 1, حسب نسب پر فخر کرنا کہ میں اونچے خاندان کا ہوں, یہ نہیں چھوڑے گی. اور یہ معذرت کے ساتھ یہ زیادہ تر سیدوں میں ہی آ چکا ہے. اور وہ کہتے ہیں اے امتیاں دی یہ گل ہے تو امتیاں دی یہ گل ہے. ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم تو بھائی آپ کے امتی تو نہیں ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. امتی تو آپ بھی ہیں, ٹھیک ہے آپ کا مرتبہ, اگر آپ اوبیڈینٹ ہیں تو ہم سے بڑھ کر ہے, لیکن اوبیڈینٹ نہیں ہے پھر نہیں. دوسرا, نسب میں تان کرنا. ہمارے پنجاب میں تو بہت زیادہ رائج ہے, نائیاں کا منڈا ہے تو لوہارا کا منڈا ہے, نسب میں تان کرنا کسی کے. نمبر 3, ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا. یہ تو اب ٹی وی پہ آ رہا ہے, وہ ستارے دیکھنے والے حساب کتاب لانے والے لوگوں کو بلایا ہوتا ہے, اور وہ جناب جو ہے وہ قرآن کی آیات پڑھ کے اس کا مطلب جو ہے وہ قرآن سورہ شورا میں جو آیت ہے کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ تم نے برے کرتوت کیے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تم پہ. تو کہتا ہے یہ دیکھیں ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ لکیروں کا ذکر ہے قرآن میں. یہ دیکھیں یہ جاہلوں کا حال, قرآن سے لکیریں ثابت کر رہے ہیں. اعلیٰ اس میں رہا یہ تمہاری لکیروں کی وجہ سے, یہ نہیں ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, تو محاورہ ہے عرب کا. اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نوحہ کرنا. یہ 4 جاہلیت کے کام میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی. اور فرمایا نوحہ کرنے والی عورت, اسی صحیح مسلم کی حدیث میں, اگر توبہ کے بغیر مر گئی تو قیامت والے دن گندک کی قمیض اور خارش کی چادر اس پر ڈال دی جائے گی. ولیعوذ باللہ تعالی. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف سنیوں کے ہاں حدیثیں ہیں, اہل تشیع کے ہاں اس سے بھی سخت حدیثیں ہیں. ابھی ٹائم نہیں ورنہ میں وہ بیان کر دیتا. وہاں تو تقریباً یہ ماتم اور یہ تمام کرنا کفر کے قریب ہے. اہل سنت کی سے زیادہ سخت حدیثیں اہل تشیع کے ہاں ملتی ہیں ماتم اور ان چیزوں کے خلاف. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ سنی 95% بخاری اور مسلم کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے, سوائے چند بچارے اہل حدیثوں کے 95% نہیں پڑھ رہے. تو کیونکہ بخاری مسلم پڑھی نہیں ہوئی انہوں نے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی انہوں نے اپنی کتابیں پڑھی کوئی نہیں ہوئی ہے.
یہ تو ایران کی ریولوشن کے بعد آپ کچھ ترجمے کتابوں کے ہونے شروع ہیں، ورنہ تو ان میں تو زیادہ یہ جو بات مشہور ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اہل تشیعوں کے ہاں تو قرآن پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے ترجمے کے ساتھ. اس طرح بین کیا ہے مولوی نے قرآن کو، ادھر بھی کیا ہوا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائیو، جلوس روڈز بلاک کر کے، ٹریفک کو بلاک کر کے، یہ جو انڈیا پاکستان کا گندا کلچر کہ جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے ہمارا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا، 8-10 مریض نہ مر جائیں جب تک جو ہے ایمبولینس کے اندر ٹریفک کے پھنس جانے کی وجہ سے، یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا ہے یہ چیزیں. کئی دفعہ تو عورتوں کی ڈلیوریاں جو ہے نا وہ رکشوں کے اندر یہ پاکستان میں ہو چکی ہیں، خبریں آ چکی ہیں صرف ٹریفک کے بلاک ہونے کی وجہ سے. کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ بریلویوں کو اجازت ہو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے کی اوپنلی سڑک پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا سرمنی منانے کی، وہ بات الگ ہے. نہ یہ ابھی جس طرح چند خوارج نے یکم محرم پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دن منایا ہے، ٹھیک ہے، اور 12 ربیع الاول کو وہ بدعت کہتے ہیں، یکم محرم منایا ہے شیعوں کے بغض کی وجہ سے. یا شیعہ 10 محرم کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی گراؤنڈ میں اجازت دیں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں، جو مجلس کرنی ہے یا کوئی پروگرام کرنا ہے کسی مطبع فکر. اہل حدیثوں کو بھی کوئی اجازت نہ دی جائے کہ یہ جو ہے وہ حرمت رسول ریلیاں اور یہ جو یکجہتی کشمیر ریلیاں یہ جو گورنمنٹ نکلواتی ہے ایجنسیوں کے لوگ یہ کہ آپ نکالیں، یہ کام بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. سڑکوں پہ کسی کو یہ تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کنٹرول انوائرمنٹ میں وہ بھائی خود کا حملہ آور جو ہے وہ حملہ کرے گا، فوجی مر جاتا ہے تو اس کی تو نسلیں سنور جاتی ہیں، نسلیں، اتنا پیسہ ملتا ہے. لیکن عام آدمی جب سڑک پہ مرتا ہے نا اس کے بچے بھوکے مر جاتے ہیں، ایک کمانے والا ہوتا ہے. تو فوجیوں کو تو پھر بھی پیسے مل جانے ہیں مرنے کے، مویا 1.25 لاکھ دا جس کو کہتے ہیں، زندہ لاکھ دا تے مویا 1.25 لاکھ. آپ کو کسی نے کچھ نہیں دینا، غریب عوام مر رہی ہے اور وہ دشمن ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کوئی اسلام کی طرف سے obligation تو ہے نہیں کہ آپ نے ضروری ہے جلسے جلوس کرنے ہیں، یہ آپ نے خود سے چیزیں ایڈ کی ہیں. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز میں ان کو بدعت نہیں کہتا، بدعت نہیں کہتا، میں زیادہ کہتا ہوں ثابت نہیں ہے، اور میں خود کرنے کا اس طریقے سے مینج فارم میں قائل نہیں ہوں. ہاں کوئی اس طریقے سے کبھی کبھار اس طرح کے موقع کے اوپر کتاب و سنت کی لوگوں کو تعلیم دے صحیح ٹائم، وہ تو جائز ہے. یہ اجتہادی مسئلہ ہے، فتویٰ بازی ہم کسی پر نہیں کرتے.